آپ کو سب کا شکریہ. آپ کو ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے زحمت دی ہے. آج جس طرح ہم آپ کی سب کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ گزشتہ جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے جو خاندانی سیاسی انہوں نے گزشتہ 2 دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے, یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا, لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے. آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے. کل بھی جو تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے. اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا الیکشن کا. ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے فیئر اینڈ کہ الیکشن نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا. اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے, ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے, اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے. ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا. یہ اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے. ان کو ان کا پتہ ہے, اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے. سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے. اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے, کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے, باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں. ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے. ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں. یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے. اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی, 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی,
ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لے ذرا اس کو. میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو، میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سنتا ہوں. مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی. چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے، ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی. منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم بختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے، وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا، اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسا. اور مظاہر علی نقوی، جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو عمر عطا بندیال، شرم کرو. یہ جج صاحبان حکومت سے بھرے بیٹھے ہیں، لیکن جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا، اس احتساب کا بھی احتساب ہوگا. وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نائن کیا ہے؟ ان کا حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائیں. ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سر تسلیم خم کر لیں. نواز شریف اس کو چیک نہیں کر سکتے. 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا. ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو، وہ 3 آدمی سننے کے بس اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کی پارٹی کا رکن ہو. موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو، اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. آپ کے علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا،
بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی اوپر گیلری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے. 2 مہینے اس کو حبسے بھیجا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے. تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں. تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جی کو طلب کر لیا گیا. کورٹ کے اداروں میں بیٹھے لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں. یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے. تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں. میں نے کہا آپ نے ان کو دیکھا ہے، ہم عدلیہ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے. تدارک نہیں ہوگی، الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرح رہے. لیکن اگر ایسے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے، ان سے کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے، یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے، یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں کیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے پہ پریشر کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کو مائک الرحمن الرحیم. جس طرح آپ دیکھ رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مفروض شخص کو جو سزا یافتہ تھا، جس طرح سے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے ایمبیسڈر نے سی آف کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا. جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا، اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی،
कमाल है, एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाई कोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है और जिस तरह हाई कोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल से और जो वहाँ चीजें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी ये की गई। तो उसके बाद उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। और फिर देखें कि जिस तरीके से हमने और आप सबने देखा कि जिस तरह इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, उन्हीं जिले सुबहानी के जिनको लाया गया है चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाने के लिए, वो कैसे आप कागजात नामजदगी मंजूर कर सकते हो? हमारे तो उम्मीदवारों के, आज मेरे दामाद को जो है उसके डेरा गाजी खान से उमर खोसा के प्रपोजर और सेकेंडर को उठा लिया गया है और गायब है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब गायब हो गए, और उनके भाई के जो है वो 2 पर्चे और दर्ज करके कहा पहले बेल करवा के लाओ, जो सबका एमपीए सिटिंग था पीटीआई का। ये सारे जगह ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा है ये हमारे साथ। यहाँ जनाब जिंद सुबानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 62(1)(f) में ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है, और इस पर नजरसानी भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ये शिक थी कि जो 184(3) की जो होंगी, जो भी केस फैसला होंगे उसकी 30 दिन के अंदर अपील का हक दिया गया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते। सो जिसका मकसूद और मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन के जुमरे में आकर वो फाइनलिटी अटेन कर गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की नाअहली, ताहयात नाअहली। अब अगर कोई एक तरीका था इसको दूर करने का, क्योंकि वो तो इलेक्शन एक्ट की 2017 की जो तरमीम थी वो तो साले आ गई, ताबे आ गई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वो मुस्तरद करने के उस अपील की शिप को। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरीके से आपने उसे अहलियत देनी है या उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको आपने ओवर रीच करना है, तो एक ही तरीका है कि आर्टिकल 184 आर्टिकल 96 में F1 में 90F1 में आप तरमीम कीजिएगा कि जो 1C जो 1F किया है कि जो सादिक और अमीन नहीं होगा वो ताहयात उसको नाअहल किया गया, वहाँ आप तरमीम भले कर दीजिएगा कि उसकी म्याद प्रोवाइडेड करके कि म्याद उसकी 5 साल होगी। आपको आइन तरमीम करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरीका। और चूंकि पार्लियामान है ही नहीं, आइन तो तरमीम हो नहीं सकता है, तो ये उनके तो बादशाह सलामत के जो है कागजात नामजदगी सारे मंजूर कर लिए गए, और हमारे किसी उम्मीदवार के अभी तक जो है ऐलान नहीं किया गया। और कल जो आखिरी तारीख है इस पर भी देखिएगा कि किस किस्म की ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है, बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। और इस सोशल मीडिया के जमाना में ये क्या समझते हैं कि दुनिया जो है इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके देख नहीं रही है, सभी देख रहे हैं। सो अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं? जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत डूबेगी, और ये कोई पाकिस्तान का जो बहीखार नहीं कर सकता है। खुदारा आपने लंदन प्लान के तहत एक एक करके इस तरह अपने केसेस को तो बड़ी सूरत के साथ फैसले करवा के आप बरी हो गए, पवित्र हो गए। तो क्या वो पानामा लीग के जो पानामा में जो इंडिपेंडेंट
جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان وعدے کے بارے میں نہیں کی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے، غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنی تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. اور بھائی 6 آف شور کمپنی جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حسابدار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے، اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو فائلز، انہوں نے جو ان کی انہرٹس کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی. وہ ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ 4تھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ 8 فروری ہونے دے، الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دے، پھر خائف کس لیے، ڈرتے کس لیے؟ یہ ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہے، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہو، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے، تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے؟ ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. اظہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں، کسی کو تاحیات نائل کرتے ہیں، کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا را ہوش کے ناخن میں ملک کو آگے چلنے دیں، تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تبھی آتی ہے جب آپ الیکشن کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کی تابع دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل، ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے، تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ. چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے صدر ہو یا ہو، سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں، تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. خوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ بات کا چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر، ایم کیو ایم کے، جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا. اس کا یہ ریٹرننگ آفیسر ہے، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر چیزیں ایڈمنسٹریشن کو جب سپریم کورٹ نے بیل دی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد، وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے، 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں، بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے، وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں، جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں، ہمارے پاس کیا لینا ہے.
इस हद तक जो है बेबसी कभी अदलिया का तल्हीक नहीं हुई थी जो ये पीडीएम की हुकूमत ने की, या आप चेयर टेकर्स जो हैं, ये केयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तजलील और तजहीक कर रहे हैं आइन की भी और अदलिया की भी, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को देखें, जब तक ये जुडिशल ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, जुडिशल ऑफिसर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी कोई लेकिन कदरे बेहतर होते हैं, इसलिए कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उनकी तनज़ली वो और तकर्री वो एग्जीक्यूटिव के अख्तियार में नहीं होती है, वो जुडिशरी के अपने अख्तियार में, चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव। जी तो इसलिए बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि पीटीआई, आप दावा करते रहे कि पीटीआई 2/3 लेगी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि नून लीग का कोई खौफ है, इसलिए आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो, अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल, देखो, होप उन पे तारी है और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज़ आउट ऑफ इट। अब ये तसल्ली रख ले, इन लीडरों को देखे, बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है, बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक पॉइंट है। नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं वो अपना रोना रोता हो कि 1990s के इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता है मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। इज़ नाउ गॉन, वो इज़ हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज़ इसका इदराक कर ले। कल जिस तरीके से इन्होंने पेदर पे ऑर्डर कर लिए है, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी, 4 घंटे वहाँ प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज़ को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भाग दौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे। वो मिसहेब दोबारा न हो, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप यहाँ पर आके नहीं मिल रही, लेकिन मुजाहिर साहब ने कल कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है, क्या जवाब देंगे? और वो सबसे मेरा सवाल, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर 2 ग्रुप है, एक शेख अफजल साहब का है और एक शेख शाहीन का है। आप किस ग्रुप में हैं? देखिए, वो पार्टी में कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है, देखो, अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीराई है, वो आप सब लोगों ने देखा है। हर जगह PTI की पजीराई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दहानी कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को धक्के मारे गए, तो सर क्या ये उनके नाअहली नहीं है? आपको लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक क्वेश्चन करें बैरिस्टर साहब? देखिए, बिल्कुल ये तौहीन है, इन्होंने सवाल किया, 1 मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है। अदलिया को चाहिए कि अपना फाल किरदार अदा करें और इस चीज को बंद करें। खुदा खाकम बदहन, लोग अगर अपने हाथ में चीज लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए, धक्के मारे, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब और इस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। ये बताएं कि बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं, चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। PTI वाहिद पार्टी है जिसमें कम्प्लीटली डेमोक्रेसी है और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले। बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है,
3 MPO के तहत उनका ये कहना था कि DC को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद PTI रहनुमा गिरफ्तार हुए, तो उसके तहत अब DC के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो देखिए, DC के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ DC के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे को डिटेन करें। देखो, आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक़ है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फ़ौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कार्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फ़ाइल कर सकता है कि कोई फ़लाँ बंदा को कहाँ हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये हिफ्ज़ बेजा में आता है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। ये कहिएगा कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ आपकी पार्टी का इत्तेहाद है या नहीं? चुके देखिए, वो हम उसका जिक्र कर चुके। यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे, तो ये कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जीक्यूटिव RO चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ये बताइएगा कि आज बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे, तो उनको उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात, ये PTI के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखिए, पहली बात तो ये कि 2018-2024 के इलेक्शन को कंपेयर ना करवा दे। 2018 में मुझे बता दे कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज्यादातर PTI ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या? देखो, ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द तो ये करेंगे। आपके जिन मेंबरान की स्क्रूटनी के हवाले से उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या लाभ? देखो, वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए हैं और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक मिनट के लिए इसने एक ऐलान करना है ज़रा, तो पंजोता साहब ने एक अनाउंसमेंट करनी है, ये इसने एक अनाउंसमेंट करनी है, बस सिर्फ वो देख ले इधर करके। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं, और उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी। और इसके अलावा ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से RO ऑफिसेस हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सिकंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेस बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के
تو اندر جا سکیں, ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے. تو اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پورے پنجاب میں آر او آفسز پریکٹیکلی بند ہیں, آر او چھٹی پر ہیں. آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹنی کے دنوں میں آر او آفس ہی بند ہو؟ یہ آر او آفس جو اس وقت بند ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع, ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے ہیں. آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں, ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے, ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے, کوئی کسی کا نادہندہ ہے, تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے, کیونکہ جن کی اسکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی, ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن, لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے؟ اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں, یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا ہے, اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم, اور کہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنا پروسیس مکمل کروائیں گے؟ بہت شکریہ.